سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ شخصیت کے حامل اچھی گفتگو کرتے ہیں، آسان گفتگو کرتے ہیں، اور یقیناً بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ سرکار کی نوکری پیش کرتے ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت اس محفل پاک کے تصدق سے حضرت علامہ عمر حیات سیالوی صاحب کا جو جوان سالہ بیٹا ایک سے جدا ہو گیا تھا، اللہ اس محفل کے صدقے اس کی کامل بخشش عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ محمد عمر حیات سیالوی صاحب، اتنے اب بیٹھے ہیں دائیں ہاتھ کو غلط کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دویں اچھا کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب حضرت علامہ محمد عمر حیات سیالوی صاحب۔ الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الاتقیاء والاصفیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المخلصین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی فلک شیر صاحب کی امی جان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم مرحومہ کی قبر کو منتہا نگاہ تک وسعت اور کشادگی نصیب فرمائے، اور قبر کے اندھیروں کو نور مصطفیٰ کی نسبت سے اجالے نصیب فرمائے۔ اللہ کریم مرحومہ کی روح کو اطمینان، خوشیاں نصیب فرمائے، اور قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اور جب کائنات کے سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے اور پھر حشر کا میدان سجے گا اور 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، اور جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور گرمی محشر سے بدن بھڑک رہے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ پسماندگان کو، سوگواران کو، غم زدوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں مرحومہ کے جتنے بیٹے ہیں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل اپنی امی جان کی روح کو خوش کرنے کے لیے سجائی ہے، اور جو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں کفن کی چادریں پہنے، صاحب نے کفن کی چادریں پہننی ہے، منہ لپیٹ کر، نقاب ڈال کر کفن کا، گھر کی حویلی سے نکلتے ہوئے یوں پیغام دیتے ہیں، لو اپنا جہان ہے دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ یہی پیغام ہر کوئی دیتا ہے، لو اپنا جہان دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ جو رشتے ناتے جوڑے تھے، جو رشتے ناتے جوڑے تھے، وہ سب رشتے ناتے توڑ چلے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے۔ یہی زندگی ہے نا، دکھ اور سکھ۔ ہر چیز تمہاری لوٹا دی، ساتھ نہیں کچھ لے چلے۔ پھر دوش نہ دینا دنیا والا، دیکھ لو ہم خالی ہاتھ چلے۔ تقدیر کی اندھی گردش نے جو کھیل کھلائے وہ سب کھیل چلے۔ یہ راہ اکیلے کٹنی ہے، ساتھ نہ کوئی یار چلے۔ اس پار نہ جانے کیا پائیں، اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ لا غریب غریب الشام والیمن، ان الغریب غریب العہد والکفن۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے۔ مختصر مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہے کہ نامور نعت خان، پاکستان لیول کے نعت خان الحمدللہ اس مجلس میں مہمان ہیں، تو ان کا میں تو میزبان ہوں، میں مہمان نہیں ہوں، تو میں اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لوں گا۔ آپ نے بڑی توجہ سے باتیں سننی ہیں۔ 15 دفعہ
بطور خاص جوانوں میں آپ سے خطاب زیادہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی. 15 مرتبہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو حکم دیا، جہاں اللہ نے اپنی ذات کے بارے بتایا، جہاں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے اپنا حق بتایا، جوڑ کر ساتھ ماں باپ کا حق بتایا. اہمیت سمجھ لو والدین کی عظمت کی، والدین کے مرتبہ کی، والدین کے مقام کی، کہ جہاں اللہ اپنا ذکر کرتا ہے جوڑ کر ماں باپ کا ذکر کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بندے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اور میرا بندہ تیرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیا، عبادت صرف کرو اسی مولا کی. وہی عبادت کے لے کے زمین جھکے اسی مولا کی بارگاہ میں. یہ زمین جس نے بنائی ہے اسی کے سامنے جھکے. در در پر زمین کو نہ جھکاؤ، عبادت کے لے سجدہ کے لے صرف وہی ایک ذات ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنا حق بتا دیا، آگے جوڑ کر پھوڑ کر نہیں. میں اہل علم سے زیادہ مخاطب، وہ بات کو زیادہ سمجھتے علم والے. جوڑ کر پھوڑ کر نہیں، درمیان میں فاصلہ دے کر نہیں. جہاں اللہ نے اپنا حق خالق نے بتایا، مخلوق میں سے 14 طبق کی دھرتی میں سے رب نے اپنا حق بتانے کے ساتھ والدین کا حق بتایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندے میری عبادت کر اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. دوسری جگہ رب کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کر دی ہے، انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے، زور دے کر حکم دیا ہے. اس انسان کو کون سا حکم؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے والدین کے بارے اللہ نے تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے. حملت امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین. اور بندے دیکھ 9 ماہ تک تجھے بطن میں لے کر کون پھرتا رہا، 9 مہینے تک تکلیف کے باوجود اور کمزوری کے باوجود. اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں معلوم، وہ اندر کی بات ہے، بطن کی بات. تیری ماں کمزور تھی، تیری ماں تکلیف میں تھی، اور بندے اب تو جوان ہوا، اس وقت کو سوچ جب تو ماں کے بطن میں تھا. تیری ماں تکلیف کے باوجود تجھے 9 ماہ تک اٹھائے پھرتی رہی. وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال لگے اس نے تجھے خون جگر پلایا. بندے کیسے تو بھول گیا جب ماں کے بطن میں تھا تجھے روزی کون دے رہا تھا؟ کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی نہیں تھا ماں کے بطن میں روزی دینے والا. یہ روزی دینے والا صرف مولا تھا، اور وسیلہ کائنات میں کوئی نہیں تھا، صرف تیری ماں تھی. واہ مولا تو نے انتہا کر دی. اس ماں کے بطن میں اندھیروں میں پردوں میں روزی دے رہا تھا، مگر وسیلہ تیری ماں تھی. اور تو دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا. سوچ تو صحیح، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری روزی کا بندوبست پہلے کس نے کر دیا تھا؟ ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے بطن سے انسان باہر نہیں آیا. ماں کے بطن سے باہر آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں تیری غذا رب نے پہلے رکھ دی. انشکر لی، بھول نہ جا اے انسان. اللہ فرما رہا بھول نہ جا. اللہ فرماتا ہے کہ شکر میرا کر، انشکر لی، میرا شکر کر. وبال والدین، پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو. شکر میرا کر اور شکر ماں باپ کا کر.
इलैहि अल-मसीर, ना शुक्रा बना, तुम्हें मालूम है एक रोज मेरे पास पलट कर आएगा। याद रखो मेरे जवान बेटो, जिंदगी का पता नहीं है, तुम्हें सबक दे रहा हूं कुरान का, हदीस का, ईमान का, इस्लाम का, कि बिर्रुल वालिदैन अफजलु मिनस सलाति वस्सौमी वल हज वल ज़काति वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से, जिहाद से अफजल है। खुद सोचो, नमाजा पढ़दा वदा बंदा ते मां प्यो नाराज है, खुद भी मुफ्ती बन जाओ, क्या होता ओदी नमाज कबूल है? हज करने चला गया, मां को नाराज करके गया, काबा कौसैन के रब की कसम, काबे के तवाफ भी अल्लाह कबूल नहीं करता, सफा मरवा की सही कबूल नहीं करता, वकूफ अरफात कबूल नहीं करता, मिना पर कुर्बानी कबूल नहीं करता, और रमी कबूल नहीं करता, उसके तवाफ ज़ियारत कबूल नहीं करता, तवाफ विदा कबूल नहीं करता, जिसके माँ बाप नाराज है। मैं मरहुमा के बेटों को फिर हदिया तबरीक पेश करता हूं कि जिन्होंने ये खूबसूरत महफल सजाकर मां की रूह को खुश करने के लिए ये तमाम किया है। फरमाया, और ये सुनिए, एक और बात भी सुन लो, पीर से और मुर्शिद से मां पहले। सुन रहे हो ना? पीर तेरा बाद में है, मुर्शिद तेरा बाद में है, पहला हक इस धरती में मां का है। और मुशाहदे में है कि पीर वाले पास तो कांडी नहीं कर दे मुरीद, ये मुशाहदे च है ना, इंजी गल इन पिछा कंड होंदी है तो मुंह पीर वाले पासे हटदे आवी, और ओदे पैरां चुमदा वदा पीर दे पैरां नू। और ईमान वालो, और मेरे बेटो, और मेरे भाइयों, मुर्शिद से ज्यादा हक तेरी मां का है। मुर्शिद के पैर चूमे, मुर्शिद के दर पर झाड़ू दे, और घर में तेरी मां नाराज हो, कोई कबूलियत नहीं है।